نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج پاک کا معجزہ اور سفر ہے، ویسے تو حضور علیہ السلام سراپا معجزہ ہیں جی، اور کسی بھی معجزہ شریف کو اگر آپ ڈسکس کریں تو اس کی حکمتیں اور بے شمار ہیں، لیکن اس میں جو آپ کہہ لیجئے کہ معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک بہت اعلیٰ درجے کا ایک محیر العقول چیز، ویسے تو ہر معجزہ محیر العقول ہے، وہ اس میں حضور علیہ السلام کے معراج کا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اتنا طویل سفر، اس کی طوالت کو قرآن مجید میں اور حضور علیہ السلام کے حدیث میں خود آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ زمینی بھی اور آسمانی بھی اور پھر اس سے آگے بھی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو اگر جی ہاں، اس کے بعد پھر پہلے آسمان تک، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش اولا تک، پھر بارگاہ رب الاولا تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس کی جو ٹائم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت میں لیلن فرمایا ہے۔ اس پہ جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، وہ گرامرلی تقلیل کے لیے ہیں۔ ٹھیک، یہ سارا کچھ بہت تھوڑی مدت میں ہوا اور طویل سفر تھوڑی مدت میں، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہے اور بندوں کے لیے اس میں مختلف پہلوؤں سے مختلف نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی شان عظمت کی بات ہو رہی ہے، بنیادی طور پر ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے بمنزلہ روح رکھا ہے، اور آپ کے اسماء اور آپ کے القابات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ روح کائنات ہیں، واہ سبحان اللہ۔ اور اسے ہی جانے کائنات ہیں، آپ اصل کائنات ہیں، حقیقت کائنات ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو حضور علیہ السلام کی ایک منفرد شان ہے، اس کا ظہور ہے سفر معراج میں۔ ٹھیک، اور اس کی تفصیل ہے کہ اتنا طویل سفر اتنی قلیل مدت میں۔ اب طوالت کا تو ذکر ہوا، اب قلت کا کیا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اتنے طویل سفر سے تشریف لے آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر جہاں سے آغاز ہوا تو ان کے گھر کے دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے، اللہ کہ اکبر، طہارت اور وضو کا پانی ابھی چل رہا ہے، اور جس بستر مبارک سے نکلے ہیں اس کی جو حرارت اور ٹمپریچر ہے وہ بھی سٹیبل ہے اور وہ بھی اسی طرح۔ یہ قلت ہے اتنی، سبحان اللہ سبحان ایک طرف اتنی مدت دراز اور زمین پر، اللہ اکبر، یعنی زمین پر وہ اتنی قلیل مدت ہے، اور یہ لیلن بندوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے کہ تمہارا جو نظام چل رہا ہے، اور اس میں ایڈ کر لیجئے جو ٹائم اینڈ سپیس تھیوری ہے، ظاہر ہے اس کو میں شاید صحیح طریقے سے بیان بھی نہ کر پاؤں اس اعتراف کے ساتھ، لیکن جتنا کچھ ہم نے پڑھا سنا وہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس کو اگر اسٹڈی کر کے اس کے تناظر میں اس چیز کو دیکھیں تو وہ سائنٹیفکلی اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور طوالت کتنی ہے؟ ایک تو عام یہ بیان کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور علیہ السلام یہ سفر پر تشریف لے گئے اور واپس آ گئے، نہیں، اس میں ایک اور سٹاپ ہے۔ وہ سٹاپ ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر جو 50 نمازوں کی تخفیف، اور وہ تخفیف بھی یکدم نہیں، وہ 5 کر کے ہے۔ جی ہاں، اور اس کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو ایک سفر تو ہوا نا ڈائریکٹ جانے کا، ٹھیک، تشریف لے گئے، 50 نمازیں لے کر واپس تشریف لائے چھٹے آسمان سے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک، اللہ اکبر۔ اور یہ 45 جو ہیں نمازیں یہ 5 کر کے کم ہوئی ہیں، تو 9 دفعہ یہ آنا جانا پھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹ مین کہ یہ جو سفر مبارک ہے اس کے ایک پہلو میں اس جگہ پر یہ جو آمد و رفت ہے یہ ٹوٹل 10 دفعہ بن جاتی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کتنا طویل سفر ہے، ٹھیک، اس کو یعنی تھوڑا ایڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو جب ہم روح کہتے ہیں، جب ہم حقیقت کائنات کہتے ہیں، جب ہم اصل کائنات کہتے ہیں، تو روح کی ڈیفینیشن اور روح کی فنکشن یہ ہے کہ جب وہ ذی روح میں ہوتا ہے تو اس کے نظام کو وہ چلا کے رکھتا ہے۔ ٹھیک، چرند پرند میں، انسان میں، وہ جب تک اس میں روح ہے وہ زندہ ہے،
اور زندگی کا مطلب، روح ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کی تمام مومنٹس جو ہیں وہ نارمل ہو رہی ہیں. اللہ. میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم کلام کر رہے ہیں، ہم آنا جانا، کھانا پینا، سونا، جتنے بھی ہمارے ایکٹس اور کام ہیں وہ سارے روح پر بیسڈ ہیں کہ روح موجود ہے. روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. ٹھیک. روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے. صحیح. اب اس کے بعد اب سمجھیں اس کو کہ حضور علیہ السلام روح کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یہاں سے زمین سے اٹھا لیا اپنی بارگاہ تک اس سفر کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے اس ارض و سما کی کیا بات ہے، سبحان وہ اللہ. نکل گئی. اب روح ارض و سما کی جب نکلی ہے تو اب خطیبانہ انداز میں جاؤں تو پوری تقریر ہو جائے گی، کرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چاند جہاں تھا وہیں رکا، اللہ اکبر. سورج جہاں تھا وہیں رکا. واہ واہ. چاند کی تمازت جہاں تھی چمک وہیں رکی، سورج کی حرارت جہاں تھی وہیں رکی، واہ واہ. پھلوں کا پکنا وہیں پہ ٹھہرا، دریاؤں کا چلنا وہیں پہ ٹھہرا، واہ واہ. کلیوں کا چٹکنا وہیں پہ ٹھہرا. واہ واہ. جس کا سانس اوپر تھا اوپر رہا، نیچے تھا نیچے رہا. کائنات جہاں تھی وہیں رک گئی. کیا بات. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا وہ مبارک سفر. روح چونکہ نہیں ہے اس لیے ہر چیز رکی ہوئی ہے کیا زمین بات. پر. اور جب روح کائنات، اصل کائنات، حقیقت کائنات، جان کائنات جب واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو وہیں سے چلا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. لاجک کیا ہے، جان ہے وجہ وہ. کیا ہے کہ جان ہے وہ جہان کی. اور یاد رکھو جان ہے تو جان ہے.